کافر ہو جاتا ہے، کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی مسلمان کو 1400 سال پہلے مسلمان کو کافر کہنے والا مومن نہیں رہتا۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے مصلی پر لے آئے، اس کا انکار کرنے والا مومن رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ ایک کہتا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے، میں نے کہا نام بتاؤ، کہتا ہے عمر۔ کیا کہتا ہے؟ عمر اچھے۔ میں بڑی محبت سے، بہت پیار سے، میں وہ لہجہ استعمال نہیں کر رہا، کوئی کہے مجھے برا کہہ دیا، ہم برا کہنے والے نہیں ہیں لیکن برے کو برا بتانے والے تو ہیں بھائی، جھوٹے کو جھوٹا کہنے والے تو ہیں، سچے کو سچا کہنے والے کہتے ہیں جی ایسا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا پھر عالم کو موچی کہنا چاہیے، میں نے کہا پھر جج صاحب کو چوکیدار کہنا چاہیے، میں نے کہا پھر مفتی صاحب کو جج کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ کیسے، یہ ترتیب خراب ہو جائے گی، بھئی وہ جج ہے، وہ مفتی صاحب ہے، وہ عالم صاحب ہے۔ میں نے کہا پھر غور سے سنیے، صدیق ہے۔ جب زبان سے صدیق کہے گا نا، تیری زبان کہے نہ کہے، ذہن کہے نہ کہے، سوچ کہے نہ کہے، فکر کہے نہ کہے، انداز کہے نہ کہے، کردار کہے نہ کہے، تیری زبان بولے نہ بولے، تیری بات کی کوئی تصدیق کرے نہ کرے، بلکہ سننے والا کہے گا تو صحیح، جسے کہا صدیق وہ کائنات کے سارے سچوں کا سردار ہے۔ یہی تو صدیق ہے۔ کہنے والے نے کہا مجھے عمر اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ سخت ہے، سخت ہے۔ اچھا آپ کو سخت لوگ اچھے نہیں لگتے؟ نہیں جی۔ میں نے کہا پکی بات ہے، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا نام کیا لیا؟ کہتا ہے عمر۔ میں نے کہا عمر چھوڑو۔ کیا چھوڑو؟ اس نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا غور سے سنو، تفصیل سے سمجھاؤں۔ میں نے کہا عمر گزارنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جسے عمر اچھا نہیں لگتا اس پہ جچتی نہیں ہے عمر، اس پہ سجتی نہیں ہے عمر۔ اس نے کہا یہ عمر نے تو نہیں دی۔ میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتا ہے پکی بات ہے۔ میں نے کہا پھر عمر کا نام نہ لیا کرو، کسی کو عمر بھی بتاؤ تو بغیر نام کے بتاؤ، مر نہیں جائے گا۔ کیسے بتائے گا میری 224 ہے، میری 30 ہے، میری کیا 15 ہے میری؟ او بھائی بتا تو صحیح کیا 15 ہے؟ پھنس نہیں جائے گا، مر نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے والے دیوبند کے سرخیل کہتے ہیں وہ کانٹے ہیں، نہ اگل سکو گے نہ نگل سکو گے، کہاں جاؤ گے؟ تجھے یہ انکار مہنگا پڑ جائے گا، تجھے اقرار کرنا پڑے گا۔ اور اللہ کی قسم یہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے مانتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے مانتے ہیں۔ تو میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا، اس نے کہا کیا نا کہاں کالا ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی اس کی مثال دی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ بھئی یاد ہے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مثال دی تھی نا، اس نے کہا جی عمر اچھا۔ میں نے کہا اچھا چلو فیصلہ کر لیتے۔ ایک شخص نے حضرت عمر کا نام زمین پہ لکھا، کہاں لکھا؟ توہین کی نا، اس نے توہین کی، وہ اس سے آگے بڑھا، اس نے جوتا اٹھایا، اس نام پہ مارنے لگا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے آپ کو علی کا محب کہتا ہے، تجھے عمر کی آئین میں علی نظر نہیں آتا؟ تجھے عمر کی آئین میں علی کی آئین نظر نہیں آتی؟ اس نے کہا اچھا یہ علی کی ہے، فوراً مٹا دی۔ توبہ، استغفر اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا توبہ کر اسلام میں آ جا۔ میں نے کہا توبہ کر اسلام میں آ جا، بڑی عزت ملے گی۔ جس نے آئین مٹا دی بچا کیا؟ زور سے اور زور سے اور زور سے، جسے لفظ آتا وہ کہے، زبان جسے اللہ نے دی وہ کہے۔ کون؟ کیا لفظ ہے؟ میم اور
سنا آپ تشریح کرنے لگ گئے، میں تو ابھی جملے میں ہوں، میں تو ابھی لفظ میں ہوں، میم اور رے، اس نے پھر جوتا اٹھایا، اس نے کہا واقعی تو بڑا حرامی ہے، بڑا کافر ہے، بڑا زندگی، تجھے عمر میں علی کی عین نظر آئی، عمر کی میم میں محمد نظر نہیں آئی؟ جسے اللہ نے ہاتھ دیا وہ اٹھائے، آپ تھکے بیٹھے ہو، تجھے عمر کی میم میں محمد کی میم نظر نہیں آتی؟ اس نے کہا اچھا یہ میم محمد کی ہے، فوراً مٹا دی، توبہ، مجھ سے بڑا گناہ ہونے لگا تھا، میں نے کہا پہلے کون سا ثواب ہوتا ہے، بڑی غلطی ہونے لگی تھی، میں نے کہا پہلے کون سے اچھے کام کیے ہیں جو آج غلطی ہونے لگی تھی، باقی بچا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، میرے دل کی گہرائی کو سمجھنا، جب اس نے رے کے لیے جوتا اٹھایا نا، کسی کہنے والے غیرت مند نے کہا تو واقعی وہ ہے تیرے لیے جو حق نواز کہتا تھا، تو بڑا کافر ہے، تجھے رب کی عمر کی راہ میں رب کی راہ کا حیا نہیں آتا۔ میں نے کہا دنیا کے لوگوں، اللہ عمر کے نام کی حفاظت یوں کرتے ہیں، اب بتاؤ جو رب عمر کے نام کی ایسے حفاظت کرے وہ اپنے صحابہ اور اہل بیت کی حفاظت کیسے کرتا ہوگا؟ دور سے اور دور سے، میرے ذمہ دو عنوان تھے، وہ دو ختم ہو گئے، آخری عنوان، میرے محبوب کے یاروں میں ایک ایسا شخص ہے جس کا اپنا بھی تذکرہ کرتے ہوئے لوگ ان کے چہروں کے حالات اور تاثرات بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات کریں نہ کریں، میزبان کو برا لگ جائے، مہمانوں کو برا لگ جائے، آنے والوں کو برا لگ جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں نے کہا جو بندہ یہ سوچے نا، اسے کہو تیرا ایمان رب کو برا لگ گیا ہے، تیرا ایمان رب کو برا لگ گیا ہے، اس شخص کا نام معاویہ ہے۔ اللہ معاویہ کا نام سن کے جسے مزہ آیا اور نہ اور اس مزے میں سبحان اللہ کہے، اس شخص کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ بنانا۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ چلو تیری مانتا ہوں، تم میری اتنی تو مان بھی کہ وہ صحابی تو ہے، کیا ہے؟ صحابی، کیا ہے؟ صحابی۔ تم مت مان میرے نبی کا صالح، تم مت مان میرے نبی کا سیکٹری ہے، تم مت مان میرے نبی کا خادم ہے، تم مت مان نبی نے وضو کر کے بچا پانی معاویہ کے چہرے پہ مارا۔ سیاست امیر معاویہ، سیاست امیر معاویہ، اتنا تو مان کے صحابی ہے۔ غسان کا بادشاہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے لیے تحفے لایا ہوں، آپ کے لیے سامان لایا ہوں، حضور نے فرمایا معاویہ اس کے ساتھ جاؤ، اس کے ساتھ۔ حضرت معاویہ کا جوتا دوسرے دروازے پر رکھا تھا، معاویہ جوتا نہ پہننے گئے، رسول اللہ کا حکم تھا، معاویہ دوڑ پڑے، یہ بادشاہ سواری پہ بیٹھا، سواری پہ بیٹھ کر اس نے اپنی سواری کو دوڑانا شروع کر دیا، حضرت معاویہ ننگے پاؤں پیدل چل رہے ہیں، اور عرب کی تپتی ہوئی زمین، ریتلی زمین اور پتھریلی زمین معاویہ کے قدموں پہ لگ رہی ہے۔ حضرت معاویہ کو جب دھوپ کی اس شدت نے ستایا تو حضرت معاویہ نے بادشاہ سے کہا مجھے اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاؤ۔ بادشاہ نے جملہ کہا تو محمد کا کمی ہے، محمد کا نوکر ہے، محمد کا خادم ہے، تیری اوقات نہیں ہے میرے ساتھ سواری پہ بیٹھے، میں غسان کا بادشاہ ہوں۔ حضرت معاویہ نے کہا اچھا سواری پہ نہ بٹھاتا، مجھے اپنا جوتا دے۔ اس نے کہا تیری اوقات نہیں ہے، تیری حیثیت نہیں ہے، تو بادشاہ کا جوتا پہنے گا۔ حضرت معاویہ پیدل چلے، 6 میل کا سفر تھا، سامان لیا، واپس آ گئے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاویہ آنے جانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ حضرت معاویہ نے جواب میں کہا یا رسول اللہ میرے پاؤں چل گئے اور چلنے کی وجہ سے چھالے نکل آئے۔ حضور فرماتے معاویہ اپنا پاؤں دکھاؤ۔ حضرت معاویہ نے پاؤں دکھایا، حضور نے ہاتھ اٹھا لیے۔ کس نے ہاتھ اٹھائے؟ حضور نے۔ تیرے گھر تیرا پیر آئے ہاتھ اٹھائے، کہتا میری بلے بلے ہو گئی، میری تو واہ واہ ہو گئی، بھائی میرے تو بیڑے پار ہو گئے، میرے گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی، میرے گھر میں اللہ کا کرم ہو گیا، میرے گھر میں اللہ کا فضل ہو گیا۔ بھائی میرے لیے میرے پیر نے ہاتھ اٹھائے، میرے لیے میرے مرشد نے ہاتھ اٹھائے، میرے لیے میرے بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، میرے لیے میرے اساتذہ نے ہاتھ اٹھائے، میرے لیے والدین نے ہاتھ اٹھائے۔ بھائی تیرے لیے پیر ہاتھ اٹھائے، تیرے لیے فقیر ہاتھ اٹھائے، تیرے لیے مرشد ہاتھ اٹھائے، تیرے لیے استاد ہاتھ اٹھائے، تو اعلیٰ ہو گیا۔ اور جس کے لیے ساری
خبردار ہاتھ اٹھائے، وہ اللہ نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دو اس جیسا اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اعلیٰ. حضور نے ہاتھ اٹھا لیے. وقت گزرا. تلک الایام نداولها بین الناس. حالات بدلے. غریب بھی کبھی امیر ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. 20 سال پہلے جنہیں تم نے دبانے کی کوشش کی تھی نا، 20 سال بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں. جنہیں تم کہتے تھے نا 20 سال پہلے یہ بچے ہیں، وہ 20 سال بعد بڑے ہو گئے. اور اللہ کی قسم جب وہ بڑے ہو گئے نا، انہی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے؟ زور سے، زور سے اور زور سے. میں طالبان کی بات کر رہا ہوں. 1400 سال پہلے جس کے درے پہ زمین ہلنا بند کر دے، جس کی آواز کئی 100 میل سفر کرے بھائی، جس کے خط پہ دریا چلے بھائی، بڑیا کا تیل زمین پہ گرے، یہ اشارہ کرے، حکم کرے زمین کو کہ اس تیل کو واپس کرو، عمر اس کا بدلہ جنت میں تمہیں آخرت میں دے گا. اس کی بات زمین مانے، آسمان مانے، دریا مانے. اور جب علامہ اقبال اس کی اس عظمت کو پڑھے، دیکھے، شان کو دیکھے، مقام کو دیکھے، رتبے کو دیکھے نا، پھر اقبال کا قلم بھی جھوم کر کہے، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی بھی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. میں نے کہا 1400 سال پہلے عمر تھا، 1400 سال بعد ملا عمر تھا. میں نے کہا 1400 سال پہلے آقا تھا، 1400 سال بعد غلام آ گیا. بھائی جب غلام آیا بہار آئی نہیں آئی؟ زور سے، زور سے. دنیا کی سب سے گندی شکست جس ملک کو ملی، جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتا تھا، جو کہتا تھا ہم چاہیں سیکنڈوں میں دنیا کا نقشہ بدلیں، اللہ نے اس کا نقشہ بدل دیا. بدلا نہیں بدلا؟ بھائی بدلا نہیں بدلا؟ آپ نے ساری زندگی میں کبھی کسی ہیلی کاپٹر پہ بچوں کو جھولا کھاتا نہیں دیکھا ہوگا. آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کسی جہاز کی چھت پر کرکٹ کھیلتا بچے نہیں دیکھے ہوں گے. کسی نے دیکھی ہو تو بتاؤ، میں نے دیکھی. جہاز کی چھت پہ کرکٹ کھیلتے ہیں، ہیلی کاپٹر کے پنکھڑیوں پہ جھولا جھولتے ہیں، چھپن چھپائی کھیلتے ہیں تو ٹینکوں میں چھپتے ہیں. کہنے والے نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، وقت بدل گئے، دور بدل گیا. حضرت سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کا دور آیا. آپ نے غسان کے علاقے میں فوجیں بھیجی، ان فوجوں نے غسان سے کچھ قیدی گرفتار کر کے منگوائے، اور قیدیوں میں وہ بادشاہ موجود تھا. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا تو میں ختم نہ کروں. حالانکہ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، آپ دل تو دے چکے ہو، لیکن کوئی کمی رہ گئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سال گزر جائے گا، ملاقات ہو نہ ہو، وہ گلے شکوے پورے کر لیں. بادشاہ گرفتار ہونے والوں کی قیدیوں کی لائن میں کھڑا ہے. حضرت معاویہ کی نظر پڑی، پہچان لیا. اچھا یہ بادشاہ ہے، گرفتار ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بندھے ہوئے، بیڑی پہنی ہوئی ہے، ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. حضرت معاویہ نے صحابہ کو حکم دیا اس کی گرفتاری، اس کی ہتھ کڑی کھولو، اس کی بیڑی کھولو، اسے بادشاہ والا لباس پہناؤ، بادشاہی پروٹوکول دو، دسترخوان پہ بٹھاؤ، اچھا بستر دو، اس کی خدمت کرو. کیوں؟ مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ میں نے کہا میرے محمد کے غلام کرتے ہیں. مجرم قیدی کے ساتھ ایسا سلوک میرے محمد کے غلام کرتے ہیں. بادشاہ حیران ہو گیا، صحابی سے پوچھنے لگا تمہارا امیر المومنین بڑا عجیب آدمی ہے، قیدیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کہا جی ہمیں نہیں پتا، ہمیں حکم ہوا، ہم نے پورا کر دیا. کہا کیا نام ہے؟ کہا نام معاویہ. تھوڑی سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی سی سوچ میں پڑ گیا، وہی تو نہیں ہے جسے جوتا نہیں دیا تھا،
جسے سواری پہ نہیں بٹھایا تھا وہی تو نہیں ہے؟ میرا جملہ ہے پر میرا جملہ آخری ہے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ وہی تو نہیں ہے جسے سواری پہ نہیں بٹھایا تھا، وہی تو نہیں ہے جسے جوتا نہیں دیا تھا۔ میری ملاقات کراؤ۔ حضرت معاویہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، پوچھنے لگا مجرموں کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا یہ سوال بعد میں کرنا، حضرت معاویہ کے دیے ہوئے 40,000 دینار قبول کرو۔ اس نے ہاتھ میں لیے، حضرت معاویہ نے کہا مجھے پہچانو، میں وہی ہوں اور جسے تو نے محمد کا کمی کہا تھا۔ اچھا، وہ دینار ہاتھوں سے گر گئے، وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھیں ملا نہیں سکتا۔ سوال کرتا ہے معاویہ میں نے اتنا بدترین سلوک کیا، آپ نے اتنا خوبصورت سلوک کیسے کیا؟ میرے معاویہ کا جواب سنو۔ حضرت معاویہ نے جواب میں کہا وہ تیری تربیت تھی، معاویہ پہ محمد کی تربیت۔ جو تیری تربیت تھی معاویہ پہ محمد کی تربیت ہے، جو تیرا انداز تھا یہ محمد کا انداز ہے، وہ تیرا رویہ تھا یہ محمد کا رویہ ہے۔ پھر مجھے محمد شاہ والوں ہاتھ بلند کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر کے مجھے جرأت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، یکایت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ دنکے کی چوٹ پر کہنے دو صاحب عظیم ہے، صاحب اعلیٰ ہے، صاحب مبرہ ہے، صاحب محترم ہے، صاحب لاجواب ہے، صاحب بے مثال ہے، صاحب باکمال ہے، صاحب ستارے ہیں، صاحب سیارے ہیں، صاحب کامیاب ہے، صاحب کامران ہے، صاحب مفلحون ہے، صاحب مہتدون ہے، صاحب متقون ہے۔ نا 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 میرا دل تمہارے پاس ہے، کھڑے ہو کر صاحب اہل بیت کی محبت میں دیوانہ ہو، میرے لفظوں کے ساتھ لفظ ملا کے، جملوں کے ساتھ جملے ملا کے، الفاظ کے ساتھ الفاظ ملا کے، معنی کے ساتھ معنی ملا کے، تھوڑی محبت سے، تھوڑا پیار سے، تھوڑی دیوانگی سے، تھوڑا عشق سے، تھوڑا فقار سے، تھوڑا ادب سے، تھوڑا احترام سے، ہاتھ فضا میں بلند کر کے، غیرت والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے جرأت سے نعرہ لگاؤ صاحب 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 دیوانہ بن کے، مستانہ بن کے، پروانہ بن کے، عاشق بن کے جان تیرے گازوں میں صاحب 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 صاحب
میں صحابہ, زمینوں میں صحابہ, قرآن میں صحابہ, سواروں میں صحابہ, آیاتوں میں صحابہ, صورتوں میں صحابہ, لفظوں میں صحابہ, حروف میں صحابہ, آتے میں صحابہ, پورے میں صحابہ, مشرق میں صحابہ, مغرب میں صحابہ, شمال میں صحابہ, جنوب میں صحابہ, عرب میں صحابہ, عجم میں صحابہ, ساری کی ساری کائنات میں صحابہ, 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 صحابہ. توجہ. میں نے بہت دیکھا, بہت کوشش کی, بہت زور لگایا, مجھے بڑے توجہ, اللہ آپ کے جذبات قبول کرے. توجہ, میں نے بڑا زور لگایا, آپ کی آواز نہیں آئی, مجھے بڑے ہاتھ نیچے نظر آئے, مجھے دکھ ہوا, مجھے تکلیف ہوئی. یارو, پیغمبر کے دکھ کے ساتھی, میرے محبوب کے سکھ کے ساتھی. نعرہ تکبیر, شان رسالت, مقام صحابہ, عظمت صحابہ, اسیران ناموس صحابہ, شان علماء دیوبند, علامہ شبیر احمد عثمانی, علامہ ابو بکر فاروقی. توجہ, کھڑے رہو. تھوڑی سی نیند بھی ختم ہو جائے گی, تھوڑی سی خماری بھی اتر آئے گی, تھوڑی سی جاگ بھی ہو جائے گی. میں تھوڑا سا اس نعرے کو بدلنے لگا ہوں. آپ کی محبت میں پیارا سا جواب مجھے چاہیے. میری زبان پر ذکر ہوگا سلام, آپ کہو گے صحابہ. سلام, 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 سلام. مجھے حق نواز کے دیوانے چاہیے جواب کے لیے. سلام, 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 سلام. اللہ صحابہ کے نام کی برکت سے جن کے ہاتھ میں ان کے اتنے اٹھنے کی طاقت دے دے. سلام, 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 تم بدر میں گئے سلام, خیبر میں گئے سلام, تبوک میں گئے سلام, غزوات میں گئے سلام, جہاد میں گئے سلام, 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 سلام. اے صحابہ اکرام, شراب عشق نہیں بدلی, جام بدلتے رہتے ہیں, حق کا علم لہراتا ہے, ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے, حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک تھا جو سوز جگر, وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی, پیغام وہی, صرف نام بدلتے, صرف نام بدلتے. نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چل کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار دم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو. تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے, فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, تشریف علیہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ.